محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نحل آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ہم اسے اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور مرنے کے بعد ہم اس کے اچھی اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ہم حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین، الیکشن اور ووٹ کے حالات ابھی چل رہے ہیں۔ کل یعنی 25 مئی کو آپ کے یہاں الیکشن ہونے والا ہے، اور 1 جون کو ہمارے کولکاتہ ہمارے ایریا میں ہونے والا ہے۔ اکثر جگہوں میں ووٹنگ ہو چکی ہیں، اکثر جگہوں میں، بہت کم ہی جگہ ایسی باقی رہ گئی ہے جہاں ہونا باقی ہے ابھی، اور جلد ہی اس کا نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ جلد ہی خبر اس کی آنے والی ہے کہ کون حاکم بنا اور کون حاکم نہیں بنا، جلد ہی خبر انشاءاللہ آ جائے گی۔ آج ہندوستان کے مسلمان یہ الجھن کے شکار ہیں کہ اس ووٹنگ کے بعد حاکم کون بنے گا، کون نہیں بنے گا، اور جو بنے گا آئندہ حالات اس کی کیا پیش آئیں گے، اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر پھر سے یہی حکومت بن گئی تو پھر آئندہ حالات کیا واقع ہونے والے ہیں، کیا آنے والے ہیں۔ یہ سارے سوالات ذہن میں ابھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان الجھن کا شکار ہو جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ حکومت بن گئی، پھر سے یہ آ گئی، تو ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہماری مساجد کا، ہمارے مدارس کا کیا ہوگا، ہماری تعلیم کا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات اور یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں تو ایک خصوصاً مسلمان پریشان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ یہاں پر، بہت ہی قابل غور بات ہے۔ دیکھیں آپ، حالات کا بننا یا بگڑنا اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ ایک بات جان لیں آپ، پچھلی باتیں جو ہوئی تھیں آپ کے سامنے، جو باتیں آئی تھیں، ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کا تعلق کس سے تھا؟ اسباب سے تھا، تدبیر سے تھا۔ لیکن آج کیا جانیں گے آپ؟ حالات کا بننا یا بگڑنا اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے حالات ویسے رہیں گے، یعنی ہمارے اعمال حالات کو بناتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھی ہوں گے تو حالات بھی اچھے آئیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو حالات بھی برے آئیں گے۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں آپ، کسی بھی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے شریعت نے 2 راستے بتائے ہیں، 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ظاہری اور ایک حقیقی۔ ظاہری معنی دنیاوی اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے۔ اور ایک حقیقی اسباب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال کو درست کیا جائے، اپنے اندر کو درست کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آج یا آپ سب لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا ووٹنگ دینے والے ہیں،
یا جو دے چکی ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری اسباب سے ہے، دنیاوی اسباب سے ہے، تدبیر سے ہے، محنت و کوشش سے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقیقی اسباب بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر حقیقی اسباب ہم استعمال نہ کریں گے تو ظاہری اسباب کا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو آپ سمجھیں ایک مثال سے، مثال لے لیجیے۔ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا گھر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، اور اس گھر کے اندر میں سہولیات کا سارا سامان موجود ہے، اے سی بھی ہے، کولر بھی ہے، فین بھی ہے، لیکن اندر کی چیز اگر بجلی نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، لائٹ نہ ہو تو یہ اے سی فائدہ دے گا؟ فین فائدہ دے گا؟ اے سی چلے گا؟ کولر چلے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اندر کی چیز بجلی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مثال لے لیں آپ، اگر آپ کے پاس ایک کار ہے، 4 ویلر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس کی سیٹ اچھی ہے، اس کے بریک اچھے ہیں، اس کی لائٹنگ اچھی ہے، لیکن اندر میں ڈیزل نہیں ہے، کار چلے گی آپ کی؟ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ سب چیز تو موجود ہے لیکن اندر کی چیز ڈیزل نہیں ہے۔ اس کے پتہ ہی چلا اگر اندر کی چیز موجود نہ ہو تو ظاہری اسباب بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ وہی مثال یہاں پر بھی ہے۔ اگر ہم لاکھ ووٹ دے لیں، الیکشن دے لیں، کوشش کر لیں، محنت کر لیں، مائک سے چلا لیں، چیخ لیں، اگر ہمارے اندر کا اعمال اچھا نہیں ہے تو یہ ووٹنگ، یہ الیکشن فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے اعمال کو درست کریں ہم۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں آپ اچھی طریقے سے، آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ناگفتگی حالات اور انتہائی مشکل اور خراب حالات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی بھی حالات اس سے پہلے آ چکے ہیں اور اس سے بدتر حالات آئے ہیں پہلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، نبی کے زمانے کے دور کا حالات یاد کیجیے آپ، نبی کے دور کے حالات یاد کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسی اپنی حالات گزارے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ بات آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مہینے پر مہینہ گزر جاتا، مہینوں پر مہینہ گزر جاتا، لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا، صرف ایک کھجور اور پانی پر گزارا ہمارا ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں آج حالات ایسے آئے ہیں الحمدللہ، ہم پر نہیں آئے ہیں الحمدللہ، جتنی حالات برے ہو جائیں لیکن کبھی ایسی حالات ہم پر نہیں آئے ہیں کہ ہم بھوکے رہیں کسی ایک ٹائم۔ اسی طرح دیکھیں آپ، جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں رہیں، کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کیا، ان کو پریشان کیا، ان پر ظلم کیا۔ اسی طرح اس وقت میں ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اپنی جان کو ہتھیلی میں لینے کے مترادف تھا، برابر تھا۔ اسی طرح دیکھیں آپ، جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے مدینہ آ گئے تو یہاں بھی لوگوں نے پریشان کیا، یہاں بھی آپ کو سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا۔ کس نے پریشان کیا؟ یہودیوں نے، منافقین نے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے تو اسے منع کر دیا گیا، انہیں روک دیا گیا کہ تم عمرہ مت کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ، انہیں بھگا دیا گیا۔ سب کو معلوم ہے، پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، سب کو معلوم ہے۔ تو دیکھیں یہ حالات خراب ہے کہ نہیں، کتنی حالات خراب ہیں۔ خود نبی کی وہ جگہ جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں صحابہ کرام پیدا ہوئے، اسی شہر سے، اسی محلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کے امام کو نکالا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جہاں ان کا مسکن تھا، جہاں ان کا کاروبار تھا، وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ حالات خراب تھے کہ نہیں تھے؟ اسی پر بس نہیں، اسی پر کافی نہیں، اور بھی دیکھیں آپ، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو کیا ہوا؟ منافقین کی جماعت نے آپ کے ساتھ سازش کی، فتنہ کیا۔ کیا فتنہ برپا کیا معلوم ہے؟ عبداللہ بن ابی
جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلط الزام لگا دیا۔ مشہور واقعہ ہے، واقعہ عفق کے تعلق سے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں، حیران پریشان ہو گئیں اس واقعے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں مصائب آئے کہ نہیں، مشکلات آئے کہ نہیں، سب چیز آئیں، لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، جو لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ یہی لوگ اسلام کے محافظ بن گئے، یہی لوگ مسلمانوں کے دوست بن گئے، جگری دوست بن گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر لیا، اور مکہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ فتح کس کی ہوئی؟ جیت کس کی ہوئی؟ مصیبتیں آئیں کہ نہیں، مشکلات آئیں کہ نہیں، جنگ بھی ہوئی، جہاد بھی ہوئی۔ اسلام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمان پہلی بھی تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کسی کا بگاڑ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ ہمارا محافظ، ہمارے دین کا محافظ میں آپ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ نہ سوچیں آئندہ حالات کیا آنے والا ہے، تو اگر آ گیا تب کیا ہوگا۔ نہیں، مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک موجود رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہم کیا ہوگا نہیں ہوگا، بس ہم کیا کریں، اپنے اندر کے حالات کو درست کر لیں ہم۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی اسباب تھے جس کو صحابہ کرام نے اپنا کر کامیاب ہو گئے اور حالات ان کے مطابق ہو گئے، وہ جیت گئے، مکہ کو فتح کر لیا۔ آخر وہ اسباب کیا تھیں، وہ چیزیں کیا تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کو اچھا کر لیا تو اللہ نے ان کو باہر کو اچھا بنا دیا۔ کیا کیا؟ صحابہ کرام نے اپنے اندر کو اچھا بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے باہر کو اچھا بنا دیا، حالات کو ان کے مطابق کر دیا، حالات کو ان کے فیور میں کر دیا۔ تو اگر آج بھی ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو ہمارے مطابق کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم وہ اسباب اختیار کریں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ حقیقی اسباب کیا ہیں، وہ حقیقی اسباب کیا ہیں جس کو اپنا کر صحابہ کرام کامیاب ہو گئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ ذرا دیکھتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں۔ اگر ہم وہ چیز اپنائیں گے تو انشاءاللہ آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ چیز کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر صحیح ایمان لانا۔ کیا ہے پہلی چیز؟ اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانا۔ جو شخص اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرے گا، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملائے گا نہیں، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے، تعاون کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ روم کے اندر میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی مدد کرنا، تعاون کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے یہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مومن ہونے چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ حج کے اندر میں کیا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دفع کرتا ہے، مدافعات کرتا ہے دشمنوں کی جانب سے۔ جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں دشمنان اسلام کی جانب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کا دفع کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، ان مصائب کو، ان مشکلات کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر میں کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک، ظلم کو نہیں ملایا، شرک نہیں ملایا، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن و امان ہے۔ امن چاہتے ہیں نا آپ؟ امن چاہتے ہیں ہر جگہ، گھر میں، باہر میں،
مساجد میں، مکاتب میں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی امن چاہتے ہیں نا آپ؟ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا تو ایسے لوگوں کے لیے ہی امن و امان، شانتی ملے گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجیے آج آپ سروے کر لیجیے، آپ معائنہ کر لیجیے، آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، نماز و روزہ کو ماننے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، وہ شرک کر رہی ہے، کفر میں گرفتار ہے، شرک میں ملوث ہے۔ اس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، لیکن اس کے بعد بھی وہ شرک میں گرفتار ہے، شرک کر رہی ہے۔ اس کا ایمان ہے قرآن و حدیث پر، لیکن قرآن و حدیث کے ماننے کے باوجود قرآن کی بات، حدیث کی بات ماننے کے تیار نہیں ہے، الٹا اور قرآن و حدیث کے ماننے والے کو برا بھلا بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اللہ کی مدد کیسی آئے گی؟ ہم حالات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ خود ہماری اندر ہی خرابی ہے، فالٹ ہے، کیسے کریں گے ہم؟ مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ لیکن شرط کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ ایمان لاؤ، شرک مت کرو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن و امان، سکون، شانتی دے گا۔ یہ ہے پہلی وجہ، پہلا سبب۔ اگر اختیار کریں گے ہم تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ دعائیں کرنا۔ دعا بھی ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا۔ حالات اچھی ہوں پھر بھی دعا کیجئے، حالات برے ہوں پھر بھی اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ کیا ہوتا ہے؟ دعا کے ذریعے سے اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد شامل حل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں گے۔ ذرا دیکھیں آپ، ابھی سب لوگ یاد کر رہے ہیں، کوئز، سوالات و جوابات، سب کے ذہن سے یہ بات گزری ہوگی۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 اور یہ پہلی جنگ ہے، تعداد کتنی مسلمانوں کی؟ 313، اور دوسری طرف کفار کی جماعت 1000 کے قریب، اور وہ بھی ہتھیار سے بھرے ہوئے، اور یہ مسلمان 313 کم بھی ہیں اور ہتھیار بھی کم ہیں، ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی تعداد کے مقابلے میں اپنی تعداد کو دیکھا تو ڈھل گئے اور اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا توبد فی الارض۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک و برباد ہو گئی تو آج کے بعد اس روئی زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صرف اتنا ہی بات نہیں کہ دعا قبول کر لی گئی آپ کی، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ دعا قبول کرنے کے بعد اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، تعاون کیا۔ 1000 فرشتے غزوہ بدر کے موقع پر آئے اور وہ جنگ کر رہے تھے، کافر کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تعاون حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے حاصل ہوا؟ دعا کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہم دعا بھی کریں، اے اللہ حالات کو اچھا کر دے۔ صرف ہم ووٹ دے کے چلے آئیں، ووٹ دے دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ووٹ دے دیا، میری پارٹی ہے، ووٹ دے دیا، اب آرام سے ایک دم بالکل خوش خرم رہو، نہیں، اللہ سے دعا بھی کیجیے آپ۔ اے اللہ، ہم نے جس کو دیا ہے، اللہ حالات کا بدلنا یا بگاڑنا تیرے ہاتھ میں، اللہ میں نے تو کر دیا ہے لیکن اب اچھا حالات کو لانا یہ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو اچھی حالات کو لا دے۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ نمبر 3، نمازوں کی پابندی کیا جائے۔ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، دوسرے پارے کے اندر میں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اللہ سے تعاون حاصل کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ وہ نماز سے غافل ہیں، مرد ہوں یا خواتین، دونوں۔ خواتین تو اس میں زیادہ شامل ہیں، نماز کی پابندی اس میں تو بہت کم ہی ہے، سمجھیے کہ نہ کے برابر ہے، وہ تو پابندی کرتی ہی نہیں ہے نماز کی پابندی مرد کے مقابلے میں، لیکن دونوں اس میں شامل ہیں۔ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، بلکہ رمضان کے مہینے بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی منمانی کرتے ہیں، وقت ہوا تو پڑھیں گے، وقت ملا تو پڑھیں گے، وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھیں گے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، جمع کر لیں گے عشاء کی نماز کے بعد پورا مکمل، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پورا کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کام کرنے والے ہیں، ہم محنت کرنے والے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ ڈیوٹی میں ہم رہتے ہیں، مجھے فرصت نہیں ملتی ہے نا، تو پوری نماز کو جمع کر کے عشاء کے بعد پڑھیں گے وہ، تو یہ منمانی نماز ہو گئی ہے۔ اس نماز سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نماز سے فائدہ کب حاصل ہوگا آپ کو؟ جب پورے وقت پر خضوع کے ساتھ، سنت کے مطابق، توجہ کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں آپ، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیں آپ، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، سفر ہو یا حضر ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جہاں تلوار کی جھنکاریاں آتی ہیں، جہاں تلوار کی آوازیں آتی ہیں کھچ کھچ کی، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا آپ کو، اتنی اہمیت نماز کی ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اور اسی بنا پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی پابندی کرتے تھے، فرائض تو فرائض اس کو چھوڑ دیجیے آپ، بلکہ نفل نماز کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی کرتے تھے کہ یہاں تک کی بات آتی ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کرتے ہیں تو لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ کون سی نماز میں؟ فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو دیکھیں، فرائض تو فرائض، نفل نماز کا حال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتی ہے بات کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے، توجہ دیتے اور وہیں سے اپنے مسائل کو حل کرواتے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم پر جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نمازی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی مصیبت آئی، کوئی مسئلہ آ گیا، گھریلو مسئلہ یا باہر کا مسئلہ، سب سے پہلے نماز کو چھوڑیں گے ہم۔ لیکن وہاں الٹا ہے، جب بھی مصیبت آتی، پریشانیاں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے آپ، سورج گرہن کی نماز ہے کہ نہیں نماز؟ اللہ کے نبی لپکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوفان آ جائے، کچھ اور مسئلہ پیش آ جائے، جا کے دعائیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز یا کوئی بھی نماز کے تعلق سے ایسا ہوتا۔ تو ان نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تو نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ورنہ نہیں آ پائے گی۔ اسی طریقے سے کیا ہے، نمبر 4 کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی، صبر کرنا، دین پر جمے رہنا۔ دیکھیں، آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، تو بالکل گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی یہ لان تان اللہ کے خلاف چلا جاتا ہے۔ ارے اللہ کو مجھے ہی ملنا تھا، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنا متقی ہوں، اللہ کو مجھے ہی ملنا تھا، میرے ساتھ ہی مصیبت دینا تھا، اور کوئی نہیں ملا، کافر نہیں ملا، مشرک نہیں ملا۔ یہ سارے باتیں کہاں بولتے ہیں؟ اللہ کے خلاف بول جاتے ہیں ہم۔ لیکن دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ نبی پر آتی ہے۔ دیکھیے آپ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے بچپن میں ہی چلے گئے۔ جب انتقال ہوا اللہ کے نبی کے بیٹے کا، عبداللہ کا، تو ہاتھ میں اپنے بچوں کو لیا، چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، ہاتھ میں انتقال ہو گئے، ہاتھ میں لے لیا، اس کو گود میں اٹھائیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، دن بڑا غمگین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ جملہ یاد کر لیجیے آپ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دن تو بڑا غمگین ہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہم وہی جملہ بولیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بچے چلے گئے، سارے بچے نکل گئے، لیکن دیکھیے جملہ کیا بولے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، ہم وہی بات اپنی زبان سے نکالیں گے جو بات آپ کو پسند ہو، اور ہم دل سے وہی بات سمجھیں گے جو تجھے راضی کر لے۔ دل غمگین ہے لیکن ہم ایسی بات نہیں بولیں گے ہم۔ لیکن آج مصیبت ذرا سا آتی ہے، ہم پھسل جاتے ہیں، ہم اللہ کے خلاف چلے جاتے ہیں، ہم تو اتنی اچھی مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں لوگ۔ اور آپ ایک چیز دیکھیں گے، اگر آپ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ صحابہ کرام نے ہر قدم پر صبر کیا۔ اگر صبر نہ کرتے تو مکہ کو فتح کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔
اتنی مشکلات آئی، اتنے صبر کیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں ننگی بدن لٹا کر اسے گھسیٹا جاتا تھا، ٹانا جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر یہی تو کیا ہے؟ جمے رہیں، ہمیشہ بولتے رہیں نہیں ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، وہ جمے رہیں۔ تو یہ صبر ہونا چاہیے، دین پر ثابت قدمی ہونا چاہیے۔ اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کیسے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو صبر بھی ہونا چاہیے ہماری اندر میں۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ مشکلات آ جائیں، مصیبت آ جائیں تو صبر کریں ہم۔ اگر مثال کے طور پر آپ غیر اہل ایمان والے ہیں، آپ ایمان لے کے چلے آئیں، اب مصیبتیں آ رہی ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی انتشار آپ کو ہو رہا ہے، لوگ آپ پر سوالات کے بوچھار کر رہے ہیں، آپ گھبرائیں مت، اب کیا ہوگا میرے ساتھ، چلو پھر جاؤ، چلو پیچھے چلے جاؤ، آپ جہاں سے آپ وہیں چلے جاؤ، یا آپ کسی اور مسلک میں تھے اس میں چلے آئیں، الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اب آپ پر کیا ہو گیا؟ اعتراض شروع ہو گیا سب کی جانب سے، خاندان، بیوی، بچے، ماں باپ، کیوں ایسا کیا تم نے؟ ارے یہ کہاں سے لا دیا دین؟ یہ نیا دین تم نے کہاں سے لا دیا؟ یہ قرآن یہ حدیث کہاں سے تم لاتے ہو؟ تو یہ ٹارچر سہیں آپ، یہ مصیبت کو سہیں آپ، اگر سہ لیں گے ہم تو انشاءاللہ تعاون، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ہم گھبرائیں مت کسی کے سوالات سے، کسی کے اعتراضات سے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ دیکھیں آج مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تر کا حال یہ ہے، مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ وہ تو گھبراتے تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں وہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو گیا، شفا مل گئی، تو اسی پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا اس پر یقین کامل ہو جاتا ہے، یہی زیادہ اچھا ہے، اسی کو ماننا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو آپ اسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور سب کو بتاتے بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں کہ ایسا کرو، میں وہاں گیا تھا، وہاں سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، تم بھی وہاں جاؤ، مجھے وہاں سے شفا مل گئی، تم بھی وہاں جاؤ۔ حالانکہ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آپ جس سے مانگیے، آپ مورتی سے مانگیے، پتھر سے مانگیے، یا مزارات پر جا کے مانگیے، لیکن دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، آپ جس سے مانگیے آپ، لیکن کون دے گا آپ کو؟ اللہ ہی دے گا۔ یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق دونوں کی مانگنے میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ اس کو بھی اللہ دیا، اس کو بھی اللہ دیا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں جائز طریقے سے، اللہ اسے خوش ہو کر دیتا ہے، اللہ اسے خوش ہو کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں اور جو اللہ سے ناجائز طریقے سے مانگتے ہیں، اللہ اسے بھی دیتا ہے لیکن ناراض ہو کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، لیکن دیتا دونوں کو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اللہ کوئی کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے، اگر اللہ صرف اہل ایمان کو دے، کفار کو نہ دے، تو پھر امتحان کہاں سے رہ جائے گا؟ امتحان کیسے ہوگا؟ صرف اللہ مجھے دے، مومن کو دے، اور کفار کو نہ دے، تو ایمان کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ سب کو عطا کر رہا ہے، کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، سب کو دے رہا ہے۔ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ آپ کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ آپ کا بھروسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کا یقین کس پر جا رہا ہے؟ اللہ پر یا غیر اللہ پر؟ تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح آخری بات کیا ہے؟ آخری چیز جس کے ذریعے سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ اطاعت رسول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی بات کو مانا جائے۔ آج ہمارے درمیان بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی میں آخری بات ہے، جن کی زندگی میں شرک تو نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ان کی اعمال میں ایک بہت بڑا حصہ عمل کا ایسا ہے جو اطاعت رسول سے خالی ہے۔ شرک تو نہیں ہے، لیکن ان کی اعمال بہت زیادہ ایسے ہیں، بہت زیادہ، کہ ان کے اعمال میں بگاڑ ہے، فساد ہے، اور ان کے اعمال سنت رسول سے خالی ہیں۔ اگر ہم سنت رسول کو ادا کریں گے ہم ہر موقع پر، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلے گی ہم، تب کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب، اللہ کی مصیبت آ جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ نور کے اندر میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب علیم یا فتنہ اسے پکڑ نہ لے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، طریقے ہیں
جس کو اپنا کر ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین و ایمان میں ترقی عطا فرمائے، اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حالات تیرے ہاتھ میں ہیں، حالات کو تو بدل دے اور اچھی حالات کو تو پیدا کر دے تاکہ ہمارا ایمان، ہمارے دین ثابت قدم رہیں، ہم اپنے دین پر، اور ہماری جان، ہمارے مال محفوظ ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔